ایک جملہ کہا تھا کبھی جون ایلیا نے، پاکستان ارے یہ سب علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی۔ ایم کیو ایم کبھی نہیں بنتی اگر تھوڑا سا قوت برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا، تحمل، بردباری کی جاتی، کشادہ دلی دکھائی جاتی کراچی یونیورسٹی میں، ایم کیو ایم کبھی نہیں بنتی۔ قصبہ کالونی پہ جب اٹیک ہونے شروع ہوا، قصبہ کالونی کی ڈائنامکس یہ کہ اس کے سرحدوں پر جو ہے پختون فیملیز آباد ہیں۔ فسادی جو تھے، جو آ رہے تھے پہاڑ سے اتر کے پیچھے کی طرف سے، انہوں نے ان پختونوں کے گھر بھی مسمار کیے۔ گھر میں گھسے ہوئے انہوں نے ہمارے میاں کو گولی ماری، یہاں لگی، پیچھے اتنا بڑا کھول ہو گیا۔ کیا معاملات تھے کہ اس کے بعد قلم چھوڑ کے اصلی کی طرف جانا پڑا؟ یہ احساس عدم تحفظ تو تھا، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ تقریریں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی مل جائیں گی کہ اسلحہ خریدو، تمہارے گھروں پہ اٹیک ہوگا تو گھر سے کیا نکلے گا، کلر ٹی وی نکلے گا، وی سی آر نکلے گا، فریج نکلے گا، یہ بچائے گا تمہارے جان و مال۔ آفاق احمد اور الطاف حسین کا سٹارٹنگ میں کیا رشتہ تھا؟ دیکھیں، آفاق احمد ہو گئے، عامر خان ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایم کیو ایم اس وقت جوائن کی جب ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس جماعت کے اوپر کوئی اچھا وقت آئے گا۔ انکم ٹیکس آفیسر تھے، آپ کو پتہ ہے آفاق بھائی؟ ایم کیو ایم کا پہلا جلسہ جو ہوا تھا اس کے لیے عامر خان نے اپنے آموں کا باغ جو ہے وہ کڑیوں میں مول بیچا تھا۔ سلیم شہزاد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو یہ سارے معاملات بگڑنے شروع ہوئے، رشوت خوری کی اطلاعات آنے لگی، کرپشن کی اطلاعات آنے لگی۔ سر 92 کا آپریشن، ایم کیو ایم کو گلوکوز ملا تھا، آکسیجن مل گئی تھی۔ ایم کیو ایم کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا تھا۔ منظم ٹارگٹ کلنگ وہ نیٹ ورک نہیں ہوا کرتا تھا ایم کیو میں۔ ہاں ایم کیو ایم۔ سر اس کو کون چلاتا تھا؟ یہ قائم تو خیر کیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے، اس کے بعد پھر وہ لندن چلے گئے تھے، اس کے بعد ندیم نصرت کے ہاتھوں چلتا تھا۔ دو بندے ایسے تھے جن کے پاس سیٹلائٹ فون رہا کرتا تھا اور وہ گلیوں میں پھرتے ہوئے کارکن کو پکڑا کرتے تھے جو نئے آئے ہوئے کہ یار یہ لو الطاف بھائی بات کریں گے۔ اچھا جی، یہ ساری بھرتیاں ان کے دم خم سے ہوئی۔ وہ دو نام تھے، ایک تو لیاقت قریشی زون ڈی کے اور ایک فاروق دادا۔ کل کو آفاق احمد، عامر خان، مصطفیٰ کمال، عشرت العباد اور اپنا یہ بانی متحدہ الطاف حسین، یہ سب دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر بھی اکٹھے ہو جائیں، پہلے والی ایم کیو ایم نہیں بن سکتی۔ ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے عروج و زوال پر۔ ایم کیو ایم کیوں بنی، کس نے بنائی اور کس نے سپورٹ کیا، اس سب صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں احمد انصاری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم احمد بھائی، السلام۔ بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑے دنوں بعد ہم نے بڑی کوشش کی آپ سے کہ آپ کو ہم بلائیں، لیکن بڑی مشکل سے آج آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ کا شکریہ۔ سر، ایم کیو ایم کراچی کے اندر ایک بڑی جماعت، اور کراچی کی آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، پاکستان کی سب سے منظم جماعت کہہ لیں۔ منظم جماعت۔ ہاں، منظم کے حوالے سے۔ سر، یہ ایم کیو ایم کیسے بنی، کیا تھا معاملہ؟ الطاف حسین ایک اسٹوڈنٹ تھے اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی آئی تھنک۔ اصل میں ایک جملہ کہا تھا کبھی جون ایلیا نے، پاکستان ارے یہ سب علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی۔ یہ تو اس نے خیر ایسے ہی خپتی پن میں کہہ دیا تھا۔ ایم کیو ایم کبھی نہیں بنتی، ایم کیو ایم کبھی نہیں بنتی اگر تھوڑا سا قوت برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا، تحمل، بردباری کی جاتی، کشادہ دلی دکھائی جاتی کراچی یونیورسٹی میں، ایم کیو ایم کبھی نہیں بنتی۔ دیکھیں، ایم کیو ایم واحد جماعت ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ملک کی ہی نہیں پورے ایشیا کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو ایک طلبہ تنظیم کے بطن سے پھوٹی۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سیاسی جماعت بنتی ہے، پھر اس کی طلبہ شاخیں بنتی ہیں نا، یہاں پہ معاملہ الٹا ہوا۔ یہاں پر پہلے بنی ایم ایس او، مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، کراچی یونیورسٹی میں بنائی۔ شمانو ابرار ہوتے تھے، کشور زہرا ہوتی تھی، الطاف حسین ہوتے تھے، سلیم حیدر بھی ہوتے تھے، ایم آئی ٹی والے، عظیم احمد طارق تھے۔ تو یہ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی اور شعبہ آرٹس، یہاں کی لابی تک محدود تھے، 1.5 سے 2 درجن لڑکے لڑکیاں، برداشت کر لیا جاتا ہے ان کو۔
لیکن برداشت نہیں کیا گیا. حالانکہ اس زمانے میں اچھا یہ کہا گیا کہ جناب اس سے تعصب کی بو آ رہی ہے, لسانیت کی بو آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اگر تعصب اور لسانیت کی بو آ رہی ہے تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر KSO نام کی تنظیم بھی سرگرم تھی, طلبہ تنظیم, قراقرم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, گلگت بلتستانی لڑکے کی. اچھا جی. سرپرست اعلیٰ ہوا کرتی تھیں ملکہ بلتستانی, اور اس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے کامریڈ افلاطون. اسی وقت کراچی یونیورسٹی میں سرائکی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی تھی. اچھا جی جی. یعنی سب موجود تھے. ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا گیا کہ جناب یہ لسانیت کو فروغ دیں. خیر پھر وہ انہوں نے AP لگا دیا نام کے ساتھ, APMSO کر دیا گیا. لیکن پھر وہی ہے کہ آئے دن کے کٹ, آئے دن کے اٹھتے جوتی بیٹھتے لات. یہ کون مارتا تھا؟ یہ ہمارے اسلامی بھائی مارا کرتے تھے. اچھا اسلامی بھائی اتنے مضبوط تھے اس ٹائم؟ ہاں بھائی, کراچی یونیورسٹی میں 2 ہی طلبہ تنظیمیں جو تھیں پاور میں جو تھی, جن میں آپس میں جھڑپیں بھی ہوا کرتی تھیں, NSF اور یہ جماعت اسلامی. کسی زمانے میں DSF ہوتی تھی, DSF کے بطن سے NSF پھوٹی. DSF میں معراج محمد خان صاحب بھی ہوا کرتے تھے, اور سید منور حسن صاحب بھی ہوا کرتے تھے. اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے, ولی اللہ آدمی تھے. یہ وہ آدمی تھے کہ جو باقاعدہ اندھیرے سے نکل کے اجالے کی طرف آئے. NSF میں بھی رہے تھے. تو لیکن وہ اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس لیے, شاید میرا گمان ہے کہ اس لیے خطرہ سمجھا کہ یہ قراقرم اسٹوڈنٹ یا سرائکی اسٹوڈنٹ وغیرہ لوگ ہو گئے, یہ باہر نکل کر شہر میں اپنے نظریات کا پرچار نہیں کریں گے. صحیح, وہ یونیورسٹی کی حد تک, یونیورسٹی تک ہو سکتا ہے یہ باہر نکل کر ہمارا سیاسی طور پہ مد مقابل بن جائیں. یہ خدشہ ہوگا غالباً ان کو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ, کیونکہ زمانے میں 2 نعرے بڑے چلا کرتے تھے نا, یہ دائیں بازو والے سبز ہے ایشیا سبز ہے, بائیں بازو والے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے. اور اسلامی بھائیوں کا ہمارے ایک الگ نعرہ ہوتا تھا, ہم بھی کسی دور میں لگایا کرتے تھے, یہ شہر کراچی جماعتی. اچھا تو ہم گھسنے, شاید یہ خوف تھا تو کوٹا کاٹا, خیر یہ نکل گئے لپیٹ لپاٹ کے اپنا سارا, پھر باہر نکلے. شہر میں انہوں نے چلانے کی کوشش کی, وہ نہیں چل سکے. تو الطاف حسین صاحب جو ہے بانی متحدہ جو ہے وہ مایوس ہو کے امریکہ چلے گئے تھے. اچھا امریکہ چلے گئے تھے. ان کے بہنوں ہی ہوتے تھے, محمد یونس, غالباً شکاگو میں ہوا کرتے تھے. تو یہ شکاگو میں بھی رہے, میامی میں بھی رہے, یہ لوگ اب چلاتے رہے. پھر کس نے ان کو میسج دیا, کس کے ذریعے میسج دیا, کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ یہ پھر واپس دوبارہ کراچی آئے اور انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی. اچھا لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی, کامیابی حاصل نہیں ہوتی. انتھک محنت کر رہا تھا الطاف حسین, انتھک محنت کی الطاف حسین نے. سائیکلو اسٹائل کرایا کرتے تھے یہاں بنس روڈ کے اوپر آ کے, اور یعنی ان کا یہ عالم تھا کہ رات کو عثمان آباد پہنچ جایا کرتے تھے اکثر عزیز آباد سے, کہ کہیں تو مجھے سامعین ملیں, کہیں تو میں وہ کروں. کامیابی ایسی مل نہیں رہی تھی, بہت چھوٹے پیمانے پہ مل رہی تھی. پہلا بریک تھرو ملا بشرا زیدی کے کیس کے بعد, ایکسیڈنٹ کے بعد جو اٹیک ہوا تھا قصبہ علی گڑھ کے اوپر. وہاں پر جو کہنا چاہیے اخبارات میں پہلی مرتبہ MQM کا نام آنا شروع ہوا, MQM کے رہنماؤں کے بیانات آنے شروع ہوئے. لیکن یہ بھی جس کو کہنا چاہیے کہ انتخابی کامیابی MQM کو حاصل نہیں ہو سکی تھی, نہ پورے شہر میں تنظیمی کامیابی حاصل ہو سکی تھی. اس لسانی فسادات جو ہوئے تھے مختلف جگہوں کے اوپر, ان مخصوص علاقوں کے اندر تو اپریسیشن بڑھ گئی تھی MQM کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, پلیٹ فارم پہ, کسی ایک پلیٹ فارم پہ مختلف الخیال لوگوں کو 2 ہی وجہ سے لایا جا سکتا ہے, لالچ یا خوف. وہ خوف تھا. سر یہ قصبہ علی گڑھ میں ہوا کیا تھا؟ یار یہ بڑا معمہ ہے. قصبہ علی گڑھ کے اندر جو ہوا تھا, جو اٹیک ہوا تھا, وہ تقریباً 48 گھنٹے تک جاری رہا تھا. کس نے اٹیک کیا تھا اور کس پر کیا تھا؟ یہ تو بیسیکلی
قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی. علی گڑھ لگتی ہے قصبہ کالونی سے آگے جا کے, جہاں سے اورنگے ٹاؤن شروع ہوا تھا, اورنگے ٹاؤن نمبر 1 وہاں پہ شروع ہوا تھا. قصبہ کالونی پر جب اٹیک ہونا شروع ہوا, قصبہ کالونی کی ڈائنامکس یہ ہے کہ اس کے سرحدوں پر جو ہے پختون فیملیز آباد ہیں, اندر کے پھر شروع ہو جاتا ہے مہاجر آبادی. فسادی جو تھے, جو آ رہے تھے پہاڑ سے اتر کے پیچھے کی طرف سے, انہوں نے ان پختونوں کے گھر بھی مسمار کیا, ان کے گھروں کو بھی آگ لگائی. اور ان سے بعد میں بات بھی ہوئی تھی. میرے ایک عزیز بھی ہیں, رشتے کے بہنوئی ہوتے تھے, جو پختون اسپیکنگ تھے. انہوں نے کہا یار وہ جو پشتو بول رہے تھے نا, وہ پاکستانی پشتو نہیں تھی, ان میں فارسی زبان بھی تھے, دری زبان بھی بول رہے تھے. تو ایک گمان ہے کہ شاید وہ افغان مہاجرین جو اس زمانے میں جوک در جوک آ رہے تھے الاسف کے اوپر, جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا الاسف میں, ان کے الاسف اسکوائر میں سارے فلیٹوں پہ قبضہ کر کے انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی, چاہے وہ منشیات بیچیں, چاہے وہ اسلحہ بیچیں, چاہے چوری کی گاڑیاں خریدیں اور آگے افغانستان اسمگل کریں. ان کے خلاف ایک آپریشن ہوا تھا. یہ قصبہ کالونی علی گڑھ کے اوپر حملے سے پہلے, بشرا زدی کے کیس سے پہلے, ضیاء الحق کے ٹائم میں ایک آپریشن ہوا تھا بڑا, یعنی جو اس زمانے میں سارے اخبارات وغیرہ بڑا شور مچا رہے تھے, تو اس کے دباؤ پہ تو آپریشن ہوا تھا, ان کو بھگا دیا گیا تھا وہاں سے. تو انتقامی کارروائی تو تھی ان کے دماغ میں. اب اگر کوئی ان کو یہ بتا دے کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی فرمائش کے اوپر کیا گیا, تم جانو اور یہ جانو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سیکیورٹی ادارے کہاں تھے بس؟ سیکیورٹی ادارے محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی یہاں پر نورس چورنگی سے لے کے بڑا بورڈ سے لے کے پھر محاصرہ کیا ہوا تھا. ادھر اورنگی ٹاؤن سے کراچی, وہ نیو کراچی سے جو راستہ آتا ہے وہاں سے محاصرہ پورا کٹن آف کیا ہوا تھا کہ بھائی اندر وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے, تو بس یہ محاصرہ کر کے بیٹھ گئے تھے, اور کرفیو لگا کے بیٹھ گئے تھے. مداخلت کسی نے نہیں کی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ قصبہ کالونی کے اندر ایک فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے, شادی بیاہ کی تصویریں وغیرہ موویز بنایا کرتے تھے, شکور بھائی. 2 منزلہ مکان تھا, اوپر پانی کی ٹنکی بھی بنی ہوئی تھی, اور پانی کی ٹنکی کے اوپر چڑھ کے انہوں نے وہ فلم بندی کی تھی VCR کیسٹ کے اوپر. اور وہ جو ہے وہ فلم MQM کے تقریباً ابتدائی ہر جلسے کے اندر چلائی جاتی تھی, دکھایا جاتا تھا باقاعدہ. اس میں اتر رہے ہیں کس طرح سے لوگ اتر رہے ہیں کہ آگے جو ہے وہ رائفل لیے ہوئے ہیں, پسٹل لیے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے لاٹھی ڈنڈے والے لیے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے جو مٹی کے تیل کے پیٹرول کے کنستر لیے ہوئے لوگ اتر رہے ہیں, پورے پلاننگ کے ساتھ کہ وہ سامنے پہلے وہ فائر کر کے بھگا دیں لوگوں کو یا مار دیں اگر کوئی مزاحمت کرے. اور جن کے ہاتھ میں کدالیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں, ڈم پھاوڑے وغیرہ ٹائپ کے, وہ گھر مسمار کریں, مٹی کے تیل کے پیٹرول کے کنستر لیے ہوئے جو چل رہے تھے وہ چھڑک کے آگ لگا سکیں. یعنی پورا ایک منظم اٹیک تھا. اور یہ شاید ابھی بھی پڑی ہوئی ہوگی MQM کے پاس وہ ویڈیو کیسٹ. اس زمانے میں یہ ویڈیو کیسٹ تو غیر ملکی سفراء کو بھی دی گئی تھی, اور جتنے بھی یہ کور کمانڈرز وغیرہ اور جو ہوتے ہیں گورنر وغیرہ سب کو پیش کی جاتی تھی وہ ویڈیو کیسٹ. تو یہ تو سامنے موجود ہے کہ بھائی یہ ہوا تھا, اس سے تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. لیکن اس کا جو فائدہ ہوا تھا MQM کو, خالی متاثرہ علاقوں میں ہوا تھا. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, یہاں پہ MQM قدم نہیں جما سکی تھی. اس کا ثبوت بلدیاتی الیکشن ہے جو اس فسادات کے بعد ہوئے تھے. 87 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں, تو MQM بری طرح سے ہاری تھی, بری طرح سے ہاری تھی. عثمان آباد وغیرہ سے 1-2 کونسلر بن گئے تھے, باقی بنسوڑ ہو گیا, صدر ہو گیا, رتن تلاؤ ہو گیا, پاکستان چوک ہو گیا. یہاں پہ MQM کا کونسلر منتخب نہیں ہو سکے تھے. پیپلز پارٹی کے آئے تھے, جماعت کے آئے تھے, JUP کے آئے تھے. تو یہ کہنا کہ MQM کو بہت زیادہ بوسٹ ملا اس لسانی فسادات سے, یہ بھی غلط ہے. بوسٹ ملا تھا خالی ان علاقوں میں. MQM کو جو بوسٹ ملا, MQM کو جو ہوا, وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد جماعت ہے, یہ وہ پہلی جماعت ہے کہ جس نے خواتین کو عملی سیاست میں ان کیا. خواتین کا ووٹ بینک 60% یا 50% سے تو زائد خواتین ووٹر تھیں. ان میں ایسے بھی تھیں کہ جنہوں نے کبھی ووٹر لسٹ میں
نام بھی درج نہیں کرائے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کی تاریخ میں خواتین کا پہلا جلسہ جو خالص خواتین کا تھا وہ ٹی گراؤنڈ میں ایم کیو ایم نے کرایا تھا. 88 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ اندر سیکیورٹی پر تلاشی لینے پر بھی خواتین ہی تعینات تھی. جو سیکیورٹی کے لیے لڑکے کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے ہدایت تھی کہ پشت کر کے کھڑے ہوں. ٹی گراؤنڈ کی ریلنگ چل رہی ہے, سب پشت کر کے سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے. اور یہ عجیب بات یہ ہوئی کہ خواتین نے یہ محسوس کیا اور ان کو یہ اس طرح کا محفوظ ماحول دیا گیا کہ کوئی بھی لڑکی آتی تھی, کوئی بھی خاتون ہوتی تھی, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کو میلی نظر سے بھی دیکھ سکے. یعنی بنس روڈ پہ ہم لوگ حیرت ہو رہی تھی کہ 88 کے جب الیکشن ہوئے اور یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے, عام الیکشن ہوئے, تو ہمارے کہے بغیر, ہماری اپیل کیے ہوئے بغیر, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور لڑکیاں آ کر بھائی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے, ووٹر لسٹ کس طرح سے درج کرتے ہیں, ووٹ کس طرح سے ہوتے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی ایک میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا, ہراسانی تو دور کی بات ہے. تو وہ جو ان ایکٹیو تھا, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے مرد ووٹ ڈالنے نکلتے تھے, چاہے وہ جماعت اسلامی کو صرف وابستہ نہ ہو, جماعت اسلامی کو ووٹ ڈال رہے ہوں, پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہوں, مسلم لیگ کو ووٹ ڈال رہے ہوں, جو بھی ہوں مرد نکلا کرتے تھے, خواتین نہیں نکلا کرتی تھی. وہ ووٹ بینک, خواتین کا ووٹ بینک جو ہے یہ بڑا کام آیا ان کے. اس نے ایک دم جو ہے وہ بوسٹ ایسا دیا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ جہاں پہ جس حلقے میں 35,000 25,000 ووٹ بہت بڑا کامیابی سمجھی جاتی تھی, وہاں سے لاکھ لاکھ ووٹ پڑ رہے ہیں ان کے اس کو امیدواروں کو. تو وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں تھی, وہ یہ نقطہ استعمال کیا تھا الطاف صاحب نے. سر کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ میں نے بنائی تھی. بنائی نہیں تھی, نہ مدد کی تھی. مدد ان معنوں میں نہیں کی تھی کہ کسی قسم کا اسلحہ ان کو دیا گیا ہو, اسلحے کی ترسیل دی ہوئی ہو, ان کا ووٹ بینک جعلی طریقے سے بڑھایا گیا ہو, انہیں مالی امداد دی گئی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی مدد یہ تھی کہ آنکھیں بند کی تھی, صرف آنکھیں بند کی تھی. بنانے میں خواہش ضرور رہی ہوگی, کیونکہ ضیاء صاحب کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا ایم آر ڈی کی تحریک. بہت بڑا چیلنج تھا. بے نظیر صاحبہ بھی آنے کا ان کا ہو چکا تھا, عالمی اسٹیبلشمنٹ اشارہ دے چکی تھی کہ اب اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا. تو وہ پریشان تھے, خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد, میرپور خاص وغیرہ, جہاں پہ اردو اسپیکنگ آبادی زیادہ ہے. اچھا, جماعت اسلامی بھی جو ہے پٹری تبدیل کر چکی تھی ضیاء الحق صاحب سے. تو ضیاء الحق صاحب کو ایک بیک وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی کنٹرول کرنا تھا, پیپلز پارٹی کو بھی کنٹرول کرنا تھا. اس کے لیے ایم کیو ایم بہترین آپشن تھی. ایم کیو ایم کی بنیاد پر رکھی جا چکی تھی, بنائی جا چکی تھی. ان کو امریکہ سے بلوانے والا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ضیاء صاحب کی وہ کوئی ہو, خواہش مند ہو اور اس نے بلوایا ہو, لیکن مدد نہیں کی تھی, عملی مدد نہیں کی تھی, آنکھیں بند رکھی تھی. سر کوئی پیسے ویسے اور کچھ مالی امداد؟ پیسوں کا میں آپ کو یہ بتاؤں نا, ہم لوگ جب چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے, کارکنان وغیرہ, پرچیاں ہوا کرتی تھیں 1 روپے کی, 2 روپے کی, 5 روپے کی اور 10 روپے کی. 10 روپے والی پرچی جو ہے بڑے ذرا ڈیلیکیٹڈ انداز میں چھپی ہوئی ہوتی تھی. 1 روپے والی پرچیاں اس طرح کی ہوا کرتی تھیں, وہ جھالر بنی ہوئی ہوتی تھی, وہ توڑ کے 1 روپیہ لگا ہوا تھا. تو ہم وہ اردو بازار کے سارے لوگ گواہی دیں گے جو یہ پروگرام دیکھیں گے کہ ہم 1 روپے چندے کے لیے بھی تھوڑیوں میں ہاتھ دیا کرتے تھے دکانداروں کے. بتایا کرتے تھے کہ یار دیکھو ملک کو اپنی قوم کا سوال ہے, مہاجر قوم پہ بہت برا وقت ہے, ہم آپ ہی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, آپ کو شناخت دے رہے ہیں, فلانا ڈی مکانا. اور اگر کوئی 10 روپے دے دیا کرتا تھا تو اس کو ہم سیلوٹ مارا کرتے تھے. اسپرے, جھنڈے, اس کے لیے ہم اپنی جیب خرچ سے بھی, اگر چندہ نہیں ہوتا تھا یونٹ کے پاس, سیکٹر کے پاس, سرکل بھی ہوتے تو زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اپنی جیب خرچ میں سے پیسے کاٹا کرتے. ایک حیرت انگیز بات بتاؤں آپ کو, حلفیہ 87 کے جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, ہمارے طرف سے ایم کیو ایم کے کونسلر کھڑے ہوئے تھے, اسلم زئی شہید بھائی,
بہت نائس آدمی تھے، بہت نائس. تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب انتخابی نشان پتنگ ہے. اب پتنگ کے اسٹیکر بنوانا، پتنگ کے بیج بنانا، یار اس کے پیسے نہیں تھے. تو کیا گیا تھا ہم نے، پینسل کلر ہوتے ہیں نا، گتے سے وہ پتنگ بنائی اور پینسل کلر سے اس میں رنگ بھرے، سبز اور سرخ، اور ریڈ کلر سے بیچ میں مہاجر لگا دیا اور یہ بیج ہوا. یہ میں نے بھی تیار کیا، اپنے بھی لگایا کارکنان کو. ہمارے پاس بیج بنانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے بھائی. یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ پیسوں کی برسات ہو رہی تھی؟ الطاف حسین صاحب کے پاس ایک عرصے تک 50 رہی ہے. یعنی بانی متحدہ کو پہلی گاڑی جو ملی ہے وہ کس نے دی تھی؟ پہلی گاڑی وہ ایک انہوں نے دی تھی، اعظم خان نے، عامر خان کے بھائی نے. ان کے پاس ایک وہ پرانی وہ کرولا ہوتی تھی، وہ انہوں نے دی تھی، اور ڈرائیور کے طور پہ خود آ گئے تھے. تو گاڑیاں تک نہیں ہوا کرتی تھیں ہمارے پاس. پیٹرول کے پیسے الطاف بھائی جب آیا کرتے، الطاف حسین صاحب جب آیا کرتے تھے یا عثمان آباد آیا کرتے تھے، تو 10 روپے کا پیٹرول ڈلوانا یہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کارکنان کی. اور اسی طرح یہ ویپن کا بات کا معاملہ کہ جناب جیسے اسلحے کے ٹرک اتر رہے تھے، اسلحے کے ٹرک وغیرہ وغیرہ سب کچھ بڑی معمولی ویپن استعمال یعنی خریدے جاتے تھے. پائپ گن ہو گئی، اور اپنا یہ ایک وہ کاربائن ہو گئی، دیسی کٹا ہو گیا. شروع میں تو یہ چلتے تھے ایم کیو ایم کے پاس. سر بڑے نظریاتی لوگ تھے جب یہ پڑھے لکھے بنائی گئی، سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. جی. لیکن کیا وجوہات تھی، کیا مشکلات تھیں، کیا معاملات تھے کہ اس کے بعد قلم چھوڑ کے اصلی کی طرف جانا پڑا؟ دیکھیں شروع میں تو یہ تھا کہ جب وہ فسادات ہوئے تھے اور جس میں ٹھیک ٹھاک جانی و مالی نقصان بھی ہوا تھا، زیادہ نقصان اردو اسپیکنگ کا ہوا تھا، تو احساس عدم تحفظ تو تھا. اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. تقریریں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی مل جائیں گی کہ اسلحہ خریدو، تمہارے گھروں پہ اٹیک ہوگا تو گھر سے کیا نکلے گا؟ کلر ٹی وی نکلے گا، وی سی آر نکلے گا، فریج نکلے گا، یہ بچائے گا تمہارے جان و مال. یہ چیزیں بیچو، اسلحہ خریدو. اور وہ بڑی فطری بات لگا کرتی تھی ہم لوگوں کو کہ ہاں یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے. لیکن اس وقت اس دور میں اس چیز سے متاثر ہونے والے کرمنل نہیں تھے، کرمنل ایلیمنٹ نہیں تھے، بتہ خور نہیں تھے، ٹارگیٹ کلر نہیں تھے. آپ ان کو ایک طرح سے کاؤنٹر فورس کہہ سکتے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹ بعد میں آئے، 88 کے الیکشن کے بعد آنا شروع ہوئے. 88 کے الیکشن میں جب ایم این ایز بھی ہمارے اچھے ٹھیک ٹھاک تعداد میں بنے، ایم پی ایز بھی بنے، ہمارے ایم این ایز، ہمارے وزیر بھی بنے. ہمارے بنس روڈ کے ہوتے تھے طارق محمود بھائی، سید طارق محمود، وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ بنے تھے، ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایسا کچھ ہوا کرتی تھی وزارت. لیکن وہ اوقات میں رہا کرتے تھے، سب ایک حد میں رہا کرتے تھے. یعنی وفاقی وزیر ہیں طارق بھائی، اور وہ سبزی گلی میں کھڑے ہوئے جو ہے وہ ٹنڈے خریدنے سے ٹنڈوں کے نرخ پہ بحث کر رہے ہیں، ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے. اس کے بعد جو آنا شروع ہوا نا، ایک ریوڑ آنا شروع ہو گیا تھا. سرکاری نوکریوں کی چاہ تھی، کسی کو بدماشی کی خواہش تھی، کسی کو یہ خواہش تھی کہ جناب مجھے شاید آگے جا کر کونسلر کا، ایم این اے کا، ایم پی اے کا وغیرہ کا، سینیٹر کا شاید ٹکٹ مل سکے. تو ایک ریوڑ آیا تھا، بہت بڑی تعداد میں ریوڑ آیا تھا. غلطی یہ ہوئی کہ فلٹر نہیں لگایا گیا. اس وقت ایک فلٹر لگانا چاہیے تھا، بہت زیادہ باریک فلٹر نہیں جو جماعت اسلامی لگاتی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے رکن بننے کے انتظار میں، لیکن ایک فلٹر لگانا چاہیے تھا. کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو ایک لوگ آ رہے ہیں یہ چھان پھٹک کرنی چاہیے تھی کہ کسی کو عہدے دار بنانا ہے یونٹ کا، سیکٹر کا، زون کا، اور کس کو صرف کارکن کی حد تک محدود رکھنا ہے. سر اس کے بعد معاملات آؤٹ ہوئے. آفاق احمد اور الطاف حسین کا سٹارٹنگ میں کیا رشتہ تھا، اور اس کے بعد کیا مجبوریاں پیش آئیں کہ ان دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیے؟ دیکھیں آفاق احمد ہو گئے، عامر خان ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایم کیو ایم اس وقت جوائن کی جب ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس جماعت کے اوپر کوئی اچھا وقت آئے گا.
انہوں نے MQM اس وقت جوائن کی تھی کہ جب شہر کے 90% لوگوں نے مہاجر قومی موومنٹ کا نام بھی نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے. وہ کیا وجوہات رہی تھیں، وہ غصہ تھا، احساس محرومی تھی، جو بھی تھا. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی ایم لے کر آئے تھے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ بہت بڑی پارٹی بن جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گھسیڑ دیا، جو ان پہ بعد میں الزام لگا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آفاق احمد بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کھاتے پیتے گھر تھے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا ان کا، والد وغیرہ کا. یہ خود ITO تھے، انکم ٹیکس آفیسر تھے. آپ کو پتہ ہے آفاق بھائی؟ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے بھائی، انکم ٹیکس آفیسر تھے یہ. اور یہی عامر خان کا بھی ماشاءاللہ جدی پشتی. یہاں پر میرپور خاص میں بھی ان کا آموں کا باغ تھا. آموں کا باغ بیچ کر تو وہ پہلا ہمارا جلسہ ہو سکا تھا نشتر پارک میں جو ہوا تھا جلسہ، MQM کا پہلا جلسہ جو ہوا تھا، اس کے لیے عامر خان نے اپنے آموں کا باغ جو ہے وہ کوڑیوں میں مول بیچا تھا. پیسہ بھی کہیں سے نہیں آ رہا تھا، اس طرح سے ہوا تھا. یہ ان میں اختلافات کی جو جس طرح سے پیدا ہونا شروع ہوئے، جو ہمارے سامنے آئے، وہ یہ کہ جب وہ KMC میں ہمارا میئر بنا تو KMC کا سارا کنٹرول جو ہے دیکھنے کا، ایک تو یہ تو فاروق ستار صاحب تو بس میئر تھے نا، ایک ہوتا ہے تنظیمی ہیڈ، جیسے پارلیمانی سربراہ ہوتا ہے. وہ شروع میں بنایا گیا تھا عامر خان کو. پھر بعد میں یہ ہوا کہ عامر خان کو ہٹا کے سلیم شہزاد صاحب بن گئے. سلیم شہزاد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو یہ سارے معاملات بگڑنے شروع ہوئے. رشوت خوری کی اطلاعات آنے لگی، کرپشن کی اطلاعات آنے لگی. دوسرے ایک وہ چیز کہ جس کا MQM میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مجھ سمیت کوئی برداشت نہیں، اخلاقی کرپشن. کہ جو ماں بہن بیٹی آ رہی ہے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا جائے. اخلاقی کرپشن. سلیم شہزاد صاحب بہت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت آگے نکل گئے تھے. اور الطاف حسین صاحب کو خوشامد کی عادت پڑ گئی تھی. اب عامر خان ہو یا آفاق احمد ہو، یہ خوشامدی لوگ تو نہیں تھے نا، یہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے، برے وقتوں کے لوگ تھے. نہ انہوں نے کوئی مالی کرپشن کرنی تھی، نہ انہوں نے کوئی اخلاقی کرپشن کرنی تھی. اچھا، سلیم شہزاد وغیرہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ سلیم شہزاد کیا تھا؟ سلیم شہزاد تو ایک وہ اسٹیج کے اوپر مسخروں کا کردار ادا کیا کرتا تھا، یعنی کوئی باعزت پیچھے سے اس کا کوئی وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا. کراچی اسٹیج میں ان کا ایک بڑا خاص آئٹم ہوا کرتا تھا کسی دور میں، سر پر یہ شراب کی بوتل رکھ کے ناچا کرتے تھے. ڈمپل کی بوتل، ہاں ان کی انٹری ہوتی تھی، وہ اخبار یوں کھولا کرتے تھے، ڈمپل کی بوتل سر پہ رکھ کے. اور بڑا مشہور ان کا ایک آئٹم تھا، وہ دلیپ کمار پہ فلمایا ہوا گانا، مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو، میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے. وہ والی یہ تصویریں چھپی ہوئی بھی ہیں اس زمانے میں، تکبیر میں یہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں. عامر خان وغیرہ کا، آفاق احمد وغیرہ کا خاندانی پیچھے سے بڑا پکا بیک گراؤنڈ تھا، مذہبی لوگ تھے. مسلک الگ الگ ہے، وہ طریقت والے، یہ شریعت والے آفاق احمد، لیکن مذہبی بیس بھی ان کی مضبوط اور اس قسم کے چھچوری حرکات میں نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ خوشامد پسند تو نہیں تھے. کرپشن کے دروازے کھلے، اخلاقی کرپشن کے دروازے کھلے، وہاں سے پھر ان کا معاملات خراب ہونے شروع ہوئے. کہ ایک طرف تو پورا یہ گینگ بیٹھ گیا تھا، ڈاکٹر عمران فاروق ہو گئے، سلیم شہزاد ہو گئے اور دیگر لوگ ہو گئے. اچھا، یہ گروپ الگ ہو گیا؟ ہاں، یہ گروپ الگ ہو گیا تھا. یہ وہ گروپ تھے کہ وہ جو ہے نا کہ آپ مہان ہیں، شکتی مان ہیں، بدھی مان ہیں، بلکہ آپ تو پروش ہی نہیں، مہا پروش ہیں. یہ وہ والے لوگ تھے. آفاق احمد، عامر خان والے یہ لوگ تھے نہیں. تو وہاں سے پھر وہ راستے الگ الگ ہونے شروع ہوئے. اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کارروائیاں دکھائی ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہی غلطی جو APMSO کے مخالفین نے کی تھی، وہ غلطی خود الطاف حسین نہیں دہراتے.
तहम्मुल का सबूत देते, बुर्दबारी का सबूत देते, कुशादा दिली का सबूत देते, बुलाकर बैठते, पूछते, रातों रात गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। यानी हमें याद है कि 90 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद, 90 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ के लेवल पे जोन डी में वो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। उसके अंदर जो है जोनल इंचार्ज साहब खड़े हुए के तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, हफीज़ भाई, कि जो कायद का वफादार है तो वो हमारे सर का ताज है, वरना पैर की जूती। हम कहते हैं यार ये क्या बात हो रही है, ये किस किस्म की बात हो रही है, किस तरफ इशारा हो रहा है। फिर पता चला कि जनाब आमिर खान और आफाक अहमद ये तो गद्दार थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, तो एजेंसियों से मिले हुए थे। तो अब बात ये है कि जो बाद के आए हुए लोग हैं, जो इलेक्शन की चकाचौंध, इलेक्शन में कामयाबों की चकाचौंध देखकर आए हुए हैं, जिनके नज़रियाती नहीं है, फिक्री तौर पर मजबूत नहीं है, वो तो इस बात पे यकीन कर लेंगे। लेकिन जो नज़रियाती लोग हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो कैसे यकीन कर सकते हैं। अब वो इख्तलाफ भी करेंगे, वो पूछेंगे भी, तो जो पूछ रहा है, जो सवाल उठा रहा है, वो भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ से जो है वो फिर तो ये अल्ताफ हुसैन साहब की नाकामी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर विजनरी नहीं है तो वो लीडर नहीं है। वो सरबरा हो सकता है, सरबरा में और लीडर में फ़र्क होता है। सरबरा तो किसी गैंग का भी हो सकता है, लीडर एक अलग चीज़ होता है। डॉन में और लीडर में ये फ़र्क होता है। तो सरबरा तो बहरहाल कामयाब रहे, लीडर अच्छे नहीं बन सके। लीडर विजनरी होता है, वो विजन उनके पास नहीं था। तहम्मुल, बुर्दबारी। लीडर का सबसे बड़ा वस्फ क्या होता है? कुर्बानी देना। शुरू में दी, वक्त की भी, माल की भी, लेकिन उसके बाद फिर वो लीडर नहीं रहे, फिर वो लीडर नहीं रहे। खुशामद ऐसी चीज़ होती है जो आंखें बंद कर देती है, सर, बड़ा गर्क कर देती है। 88 के बाद ये जो एमक्यूएम को अस्करी विंग का जो उरूज मिला और बदनाम हो गई एमक्यूएम अस्करी विंग की वजह से, तो ये कौन कौन से लोग थे और ये किस तरीके इस पार्टी के अंदर इतनी आराम से जगह बना चुके थे? देखिए, शुरू में जो अस्करी विंग बनाया गया, जिसको अस्करी विंग कहा जाता है, हेल्पिंग कमेटी हुआ करती थी। अच्छा, हेल्पिंग कमेटी हुआ करती थी। उर्फ़ आम में हम लोग आपस में बैठ के शुरफा कमेटी जिसे कहा जाता था। ये बेसिकली वो लोग थे कि जिन्होंने उन लसानी फसादात के दौरान रेजिस्टेंस की थी, अपनी आबादियों की हिफाजत की थी और लड़े थे। तो उन लोगों को लिया गया था और उन लोगों की एक कमेटी जोन वाइज बना दी गई थी। 3 ही जोन होते थे उसका, ABC। जोन A के आफाक भाई हुआ करते थे, जोन B के आमिर खान हुआ करते थे, हमारा जोन B में आता था। नहीं सॉरी, जोन C के आमिर खान हुआ करते थे, जोन B के हुआ करते थे जिसका नाम आज कोई जानता भी नहीं है, शाहिद महाजर, वो हुआ करते थे। तो जोन वाइज जो है वो कमेटियाँ बना दी गई थी। वो लड़के सिर्फ जोन में जाकर बैठा करते थे और अगर कोई ऐसा हुआ करता था कि हम कहीं यूनिट ऑफिस खोल रहे हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, किसी जगह जाकर जो है प्रीचिंग कर रहे हैं और हम पर अटैक हो रहा है और मार पीट के भगा दिया जा रहा है, तो वो आके हमें सपोर्ट करना और जवाबी कार्रवाई करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तब वो टीम हरकत में आया करती थी। ऐसा नहीं हुआ करता था जो बाद में हुआ कि जो एमक्यूएम में आ गया टर्रू बदमाश बना हुआ टीटी लेके घूम रहा है। ये हरकतें नहीं हुआ करती थी। ये तो सारी चीज़ें जो शुरू हुई हैं, ये 92 के ऑपरेशन के बाद बहुत बिगाड़ पैदा हुआ। 92 के ऑपरेशन के बाद हुआ ये था कि 92 जो बहुत सारे लोग, खुसूसन जोन डी डिस्ट्रिक्ट साउथ, ये तो पूरा कन्वर्ट हो गया था एमक्यूएम हकीकी में। काम करने वाले सीनियर लोग मौजूद नहीं थे, सीनियर लोग मौजूद नहीं थे काम करने वाले। उसमें ये जूनियर लड़कों को मौका मिल गया आगे आने का और उनके सामने एक पूरा मौके खुले हुए थे कि मुस्तकबिल का मंसूर चाचा हमने बनना है, मुस्तकबिल का मुराद परीड़ी हमने बनना है, मुस्तकबिल का सरदार अहमद हमने बनना है, मुस्तकबिल का आमिर खान आफाक अहमद हमने बनना है, मुस्तकबिल का जुबैर खान हमने बनना है। ये सारी सीटें खाली हैं। तो कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं था। सर 92 का ऑपरेशन कहा जाता है कि बड़ा ख़तरनाक हुआ था और
خاص طور پر ایم کیو ایم کے اوپر ہوا تھا. ایم کیو ایم کو گلوکوز ملا تھا, آکسیجن مل گئی تھی. ایم کیو ایم کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا تھا. تو ہوا کس پہ تھا یہ؟ کیونکہ 92 کے الیکشن سے پہلے جب ایم کیو ایم کی مقبولیت کا گراف بہت تیزی سے گر رہا تھا, بہت تیزی سے گر رہا تھا. خصوصاً جام صادق علی صاحب نے تو ایسا میٹھا زہر پلایا تھا نا کہ ووٹ نہیں ملنے تھے ایم کیو ایم کو. یہ بات طے ہے, بالکل ووٹ نہیں ملنے تھے. جگہ جگہ آپ نے بیریئرز بنا دیے تھے, جگہ جگہ آپ نے آئینی دروازے کھڑے کر دیے تھے, پوری آبادیوں کو محصور کر دیا تھا. ایک عام شہری احساس عدم تحفظ میں مبتلا ہو گیا تھا. لوگوں کو ڈر لگنے لگا تھا. لوگ سیکٹر انچارج کو, یونٹ انچارج کو دیکھتے تھے, شریف لوگ, باعزت لوگ, معزز لوگ ڈرتے تھے کہ یہ 2 منٹ میں بلا کے ہماری پگڑی اتار دے گا. اچھا جی, تو جس کو کہنا چاہیے کہ آرگنائزیشن وائز تو ایم کیو ایم مضبوط ہوئی تھی جام صادق علی کے دور میں, لیکن ووٹ نہیں پڑنے تھے, اس کو آگے ووٹ نہیں پڑنے تھے. ان عوامی سطح کے اوپر انتہائی غیر مقبول ہو چکی تھی. خواتین جو بڑے جوش و خروش سے آگے نکلا کرتی تھیں, وہ نہیں, سب کچھ سب ملیا میٹ ہو گیا تھا. 92 کے آپریشن نے دوبارہ ایم کیو ایم کو مظلوم بنا دیا. 92 کے آپریشن کے میں جس طرح سے مس ہینڈلنگ کی گئی, یعنی جس وہ سب کی پولیس بھی تھی, سیاست دان بھی تھے, وہ مس ہینڈلنگ کی گئی, بہت مس ہینڈلنگ کی گئی. سب سے بڑا تو یعنی خامی یہ تھی اس میں, سب سے بڑا گناہ یہ کیا گیا کہ اگر میری کسی سے ذاتی دشمنی ہے, مجھے آگے نہیں رکھا جائے گا اس کے خلاف کارروائی کے لیے. مجھ سے گواہی نہیں لی جائے گی, مجھ سے معلومات نہیں لی جائیں گی, کیونکہ میری تو اس سے ذاتی دشمنی چل رہی ہے نا. جتنی بھی وہ معلومات ہوتی تھی, جتنی بھی وہ جس کو کہنا چاہیے نشاندہیاں ہوتی تھی, وہ حقیقی سے کر لے رہے تھے. یہ حقیقی کے لڑکے گائیڈ کر رہے تھے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. ذاتی دشمنیاں نکال رہے تھے, اپنی ذاتی دشمنی. ہاں ذاتی دشمنیاں نکال رہے تھے. بہت گمراہ کیا سیکیورٹی اداروں کو, بہت ٹھیک ٹھاک گمراہ کیا. وہ تو ان کو بعد میں عقل آئی. لیکن بات یہ ہے کہ جو کوئی بے گناہ اٹھے گا, جس کے گھر والوں کو اٹھایا جائے گا, پوری آبادیوں کو ہاتھ پیر پیچھے باندھ کے, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے دھوپ میں بٹھایا جائے گا, وہ تو ساری چیزیں بھول جائیں گے نا. ایم کیو ایم کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. وہ کہیں گے نہیں بھائی وہی چاہیے. تو ایم کیو ایم کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا مل گیا, دوبارہ ایک نئی زندگی ملی 92 کے آپریشن کے بعد. سر اس کے بعد پھر 95 میں 96 میں آپریشن ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے آپریشن, لیکن وہ مرضی پہ سے ہوتا ہے, اجازت. اچھا ہاں چاہے وہ اٹھا کے مارے جا رہے ہیں, جو بھی ہو رہے ہیں, وہ وہاں سے اجازت ملتی تھی, این او سے ملتی تھی کہ ہاں اوکے ٹھیک ہے اڑا دو. یہ جو آج کل مشرف دور میں تو یہ ہوا تھا نا, مشرف دور میں تو یعنی جس کو کہنا چاہیے مشرف صاحب کا اثاثہ تھی مشرف دور کو. ٹارگٹ کلنگ نیٹ ورک, منظم ٹارگٹ کلنگ نیٹ ورک بھی مشرف دور میں ہی قائم ہوا. منظم ٹارگٹ کلنگ نیٹ ورک نہیں ہوا کرتا تھا ایم کیو ایم میں. ہاں ایم کیو ایم میں. سر اس کو کون چلاتا تھا؟ یہ قائم تو خیر کیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے. اس کے بعد پھر وہ لندن چلے گئے تھے, اس کے بعد ندیم نصرت کے ہاتھوں چلتا تھا. اور یہ کن لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا؟ سیاسی مخالفین بھی ہوتے تھے, بھتہ دینے سے انکار کرنے والے بھی ہوتے تھے, چائنا کٹنگ کی راہ میں رکاوٹ بننے والے بھی ہوا کرتے تھے, اور جس کی فرمائش مشرف صاحب کر دیں وہ بھی ہوا کرتے تھے. ذاتی مخالف بھی ہوا کرتے تھے. ذاتی مخالف بھی ہوا کرتے تھے, ذاتی مخالف بھی کرتے تھے. سر یہ بھتہ کلچر کہاں سے آیا اور کب شروع ہوا؟ یہ بھتہ کلچر جو ہے یہ شروع ہو چکا تھا, 90 میں شروع ہو چکا تھا. بھتہ کلچر شروع ہو چکا. میں نے کہا نا فلٹریشن نہیں لگائے گئے, فلٹر نہیں لگایا گیا, تو اس کا ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ آ گئے تھے کہ جو ان کا دماغ کرمنل دماغ تھا. اب جو شروع کے نظریاتی لوگ تھے, نظریاتی ساتھی تھے, وہ کارکن سے یونٹ انچارج, یونٹ سے سیکٹر ممبر سے سرکل, پھر زون, پھر اوپر ترقی کر گئے. نیچے کا جو خالی ہوا تھا, یونٹ لیول کے اوپر جو خالی ہوا تھا,
وہ جو بھرا تھا وہ ایسے ہی بس جس کو کہنا چاہیے، جس کو کراچی کی عوامی زبان میں فنٹر کہا جاتا ہے، شپاٹر کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں نے بھرا تھا. تو پھر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی بھیج دی، کٹا کٹ آ رہی ہے. اچھا انگوٹھی سے؟ بس وہ انگوٹھی یا نشانی بھیج دی کہ فلانے بھائی نے جو ہے 3 آدمیوں کا کھانا 6 آدمیوں کا کھانا منگایا ہے. وہ پہنچ گیا. پہلے کھانے پینے ان چیزوں سے شروع ہوا، پھر باقاعدہ جو ہے رقم کے اوپر بات آ گئی. اچھا احمد بھائی، یہ جو نام آج کل سنتے ہیں ہم کہ فلاں لنگڑا، کانا، کمانڈو، سہولت مرزا، اس ٹائپ کے لوگ. سہولت مرزا تو اس کا مرزا تو تھا وہ تو مرزا تھا. مطلب یہ لوگ ان لوگوں نے کب ایم کیو ایم کے اندر اپنی گرفت مضبوط کی؟ ایم کیو ایم کے اندر یہ جن کے آپ نے سب نے نام لیے 92 کے بعد گرفت مضبوط ہوئی، کہ جب کام کرنے والے کارکنان موجود نہیں تھے. یعنی اس وقت یہ حال ہو گیا تھا کہ 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس سیٹلائٹ فون رہا کرتا تھا. 2 بندے ایسے تھے جن کے پاس سیٹلائٹ فون رہا کرتا تھا، اور وہ گلیوں میں پھرتے ہوئے ایک کارکن کو پکڑا کرتے تھے جو نئے آئے ہوئے کہ یار یہ لو الطاف بھائی بات کریں گے. اچھا جی. یہ ساری بھرتیاں ان کے دم خم سے ہوئی. وہ 2 نام تھے، ایک تو لیاقت قریشی زون ڈی کے، اور ایک فاروق دادا. فاروق دادا کا بھی بڑا نا. یہ 2 بندے اگر رجسٹ نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے اس وقت، تو ایم کیو ایم کو دوبارہ بحال ہونے میں شاید 10 سے 12 سال لگ جاتے. سر یہ سب صورتحال ایک بندے نے اے پی ایم ایس او بنائی اور اس کے بعد ایم کیو ایم بنائی، پھر متحدہ قومی موومنٹ. ایک بندے نہیں، وہ ساری پوری ٹیم تھا، پورا ٹیم ورک تھا. لیکن اس وقت جب یہ صورتحال ایم کیو ایم کی ہو چکی تھی، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو یہ سب چیزیں نہیں پتا تھی کیا؟ نہیں، سب پتا تھی، سب پتا تھی. ایبسنٹ لینڈ لارڈ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایبسنٹ لینڈ لارڈ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میری زمین پہ میرا قبضہ برقرار ہے یا نہیں ہے، میرے مزارے جو ہیں بر وقت لگان ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میرے خلاف کوئی بغاوت سر اٹھا رہی ہے تو میرے کارندے جو ہیں اس کا سرچوبی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں تو اوکے، کیا پرابلم ہے؟ مطلب وہ نظریہ وظریہ سب گیا؟ نہیں، وہ تو ختم ہو گیا تھا نظریہ. اور اب کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کل کو یہ واپس بھی بھائی آتے ہیں؟ کل کو آفاق احمد، عامر خان، مصطفیٰ کمال، عشرت العباد اور اپنا یہ بانی متحدہ الطاف حسین، یہ سب دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر بھی اکٹھے ہو جائیں، پہلے والی ایم کیو ایم نہیں بن سکتی. ڈائنامکس چینج ہو گیا، نظریہ چینج ہو گیا. نظریہ تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. اس وقت ہمارے سامنے کیا تھی، یہ ڈومیسائل کا مسئلہ بہت بڑا اہم تھا. سرکاری نوکریوں میں ہمارا کوٹا 2% ہے وفاق میں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی پرابلم تھی. اب یہ پرابلم ہمارے لیے رہی نہیں ہے. اردو اسپیکنگ جس کو کہا جاتا ہے، مہاجروں کی اولاد جس کو کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے لیے نام مہاجر منتخب کیا تھا، خود رکھا تھا. ہاں وہ خود رکھا تھا. ظاہر ہے مہاجر نہیں، ہمارے والدین نے کی تھی، لیکن مہاجر ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ یار ہم کیا ہیں؟ کیا مکڑ ہیں، پناہ گیر ہیں، تلیار ہیں، ہندوستوریے ہیں کیا؟ اسی ناموں سے پکارا جاتا تھا نا. تو جو معزز نام لگا مہاجر، ہم نے وہ اپنا لیا اپنے لیے بھی. تو ہمارے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ اس نسل کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت مہاجر نوجوان جو ہیں، لڑکے جو ہیں، 2 کیٹیگری میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک تو ماوا گٹکا کھینچ کے بائک بھگانے والے، ٹھیک ہے نا، ان کا تو خیر نہ سرکاری نوکری سے، نہ تعلیم سے، نہ ڈومیسائل سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. دوسرے وہ لڑکے تعلیم یافتہ لڑکے، ان کے لیے نوکری کوئی مسئلہ نہیں رہی ہے، نہ نجی نوکری کوئی مسئلہ رہی ہے، نہ سرکاری نوکری کوئی مسئلہ رہی ہے. میں آپ کو درجنوں نام گنوا دوں لڑکوں کے، درجنوں نام گنوا دوں جو میٹرک انٹر پاس نیو کراچی کے، اورنگی ٹاؤن کے، نازم آباد کے، پاپوش کے، بنس روڈ کے، یہ وہ لڑکے جو 1 سے 1.5 لاکھ روپے مزے سے پیٹ رہے ہیں، کال سینٹروں میں کام کر کے، ڈی این ڈی انڈسٹری میں کام کر کے، ای کامرس میں کام کر کے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. مسئلہ صرف کیا ہوتا ہے؟ ایکسنٹ کا ہوتا ہے.
آپ نے آسٹریلین ایکسنٹ پکڑ لیا, آپ نے امریکن ایکسنٹ پکڑ لیا, بس ختم. آپ کے لیے بہت ہے. تھوڑا بہت آپ نے ڈیزائن ڈیولپنگ سیکھ لی ہے. تو درجنوں ایسے لڑکے ہیں میرے سامنے, میرے اپنے خاندان میں, میٹرک انٹر ہیں, اور ماشاء اللہ کوئی 1.5 لاکھ کما رہا ہے, کوئی 2 لاکھ کما رہا ہے, کوئی 2.5 لاکھ کما رہا ہے. سرکاری نوکری ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کیا کوٹا ہے کیا نہیں ہے. انہیں اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے میری شناخت کیا ہے, مجھے کیا کہا جا رہا ہے, کیونکہ اب وہ شناخت مٹ چکی ہے کراچی میں. کراچی کی ڈائنامکس ایسی ہے, اب کراچی آئزڈ ہے بھائی, مقامی غیر مقامی نہیں. جو یہاں پر رہ رہا ہے, جو یہاں شادی کر رہا ہے, جو یہاں جائیداد خرید رہا ہے, جو یہاں اپنے مردے دفن کر رہا ہے, جو یہاں اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے, وہ مقامی ہے, وہ مہاجر ہے, وہ کراچی آئزڈ ہے. اور اگر ویسے آپ دیکھنا چاہیں, فریکشن دیکھنا چاہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ہے شاید 30 نمبر پہ چلی گئی ہے کراچی میں. ایسے ہی پختونوں اور سرائکیوں کے بعد. ایسے ہی کھول دو پھر کوٹا, ہاں پھر تو کوٹا کھلنا چاہیے. کوٹا کھول دو. تو کوٹا ووٹا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. مطلب اب نظریہ یہ ہر چیز چینج ہو گئی ہے, وہ معاملات ہی ختم ہو گئے. اب دیکھیں, اب وہ دور بھی نہیں رہا کہ ایک لسانی گروپ جو ہے وہ دوسرے لسانی اکائی کی آبادیوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے, نہیں رہا. اب تو سب یوں مکس ہوئے رہ رہے ہیں. ایک گھر کس کا, لائنز ایریا میں آپ کو اردو اسپیکنگ کم ملیں گے, سرائکی زیادہ ملیں گے. ایسے ہی. اور ایک وقت ہوتا تھا کہ لائنز ایریا کے اندر مہاجر کے علاوہ بھی ہوتا نہیں تھا. پختون آبادیوں میں آپ کو اردو اسپیکنگ ٹھیک ٹھاک ملیں گے, محمود آباد, اعظم بستی وغیرہ, اس میں اردو اسپیکنگ زیادہ ملیں گے. جہاں پہ کبھی نہیں ہوتا تھا جناب, یہ تو ہزارے والوں کی اردو اسپیکنگ زیادہ. آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں, مطلب اب وہ ٹکراؤ والی کیفیت نہیں رہے گی نا. کس بات کا ٹکراؤ ہے, کس بات کا ٹکراؤ ہے؟ جو چنگچی چلانا چاہتا ہے وہ چنگچی چلا لے, جو گٹکا ماوا بیچنا چاہتا ہے گٹکا ماوا بیچ لے, جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے باعزت جاب کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا بھی کھلا ہوا ہے, ڈی این ڈی انڈسٹری بھی کھلی ہوئی ہے, سب کچھ. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمد بھائی بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ تھے احمد انصاری صاحب, انہوں نے بتایا ایم کیو ایم کیسے بنی اور کن وجوہات پر بنی اور کیا ان کا نظریہ تھا, لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے, اور عسکری ونگ کیسے بنا, بھتہ مافیا کیسے بنی, سب چیزیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.